فرمایا یہ تکبر نہیں، یہ تجمل ہے، خوبصورتی ہے، اور اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن نے کہا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اپنا لباس، اپنے کپڑے پاک رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی تو ایمان کے لیے ضروری ہے یا شرط؟ پاکیزگی سے مراد بھی شرعی پاکیزگی ہے، خیال رکھنا۔ کوئی سمجھے کہ ہم اپنی مرضی سے پاکیزگی کیے ہوئے تو یہ غلط ہے۔ شاعر مشرق کو جب میں پڑھتا ہوں تو تڑپ جاتا ہوں کہ ہے مسلمان دل تیرا نہ میرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، جو دل اللہ رسول کے لیے تڑپنا تھا وہ تو وہیں کا وہیں ہے، تیرا ہے یا میرا ہے۔ بظاہر تو بھی نمازی ہے میں بھی نمازی ہوں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ماں کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو یہ کیا کہا انہوں نے؟ برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ یہ جو جدید تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جب مجھے وہاں اکثر بیشتر جانا آنا پڑتا ہے تعلیمی اداروں میں، تو میں وہاں یہ ایک بات کرتا ہوں کہ یاد رکھنا، یہ شاعر مشرق نے کہا ہے نا، تو بگویم مسلمانم لرزم کے دانم مشکلات لا الہ، اور یہ انہوں نے کہا نا، گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ تم سمجھتے ہو کہ مسلمان ہونا آسان ہے، آسان نہیں ہے۔ اور کوئی اگر قرآن کے علاوہ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ لے کہ وہ گمراہی کے راستے پر ہے۔ قرآن ہی نور ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں، وہاں میں بات جو کرتا ہوں آپ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے، بہت ساری باتیں میں یہاں چھوڑ جاتا ہوں، اور بعض اوقات خوشگوار موڈ میں ہوں تو پھر میں بات کر لیتا ہوں۔ خصوصاً زیادہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بعض اوقات ایک ایک شعر پر میں نے جمعے پر ایک ایک گھنٹہ لگا دیا۔ شعر علامہ اقبال کا تشریح کر دی، کیونکہ میرے نزدیک علامہ اقبال سفلی شاعر نہیں ہے، جنسی شاعر نہیں ہے، عمومی مطلبی شاعر نہیں ہے۔ میرے سمجھ کے مطابق علامہ اقبال قرآنی شاعر ہے، اور وہ اللہ رسول کی تعلیمات کے عین مطابق بات کرتا ہے۔ تو اگر کوئی جدید تعلیم یافتہ ہماری بات نہیں ماننا چاہتا، نہ مانے، شاعر مشرق کو ایمانداری سے دل صاف کر کے پڑھے، پھر اس کو سمجھے، جو سمجھ میں نہ آئے وہ ماہرین اقبالیات سے پوچھے، اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو ایک سچا مسلمان سمجھے۔ شاعر مشرق نے اسلام کا کوئی رخ، دین کا کوئی رخ ایسا نہیں جو بیان نہ کیا ہو، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سمجھیے، اسی لیے شاعر مشرق کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کو کہ اس طریقے کا ایک ملک ہونا چاہیے جس میں مسلمان دین اسلام کی سربلندی کے لیے بھی کوشاں رہیں، اور دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے بھی ان کو آسانی ہو۔ خیر، یہ ان کی باتیں ہیں، آپ علماء حضرات ہیں، آپ کے لیے یہی بات کافی ہے۔ یہ ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک آیت بغیر معنی کے سیکھ لیتا ہے وہ 1000 نوافل سے اس کا ثواب زیادہ ہے۔ معنی سمیت تو اور زیادہ ہے، تشریح سمیت تو اور زیادہ ہے۔ آج کے درس کی آخری آیت جی، کہ تم میرا ذکر کرو
میں تمہارا ذکر کروں، تم میرا شکریہ ادا کرو، میں تمہارا شکریہ ادا کروں، میں تمہارا شکریہ نہیں، میں تمہارا، یعنی اللہ فرما رہے ہیں ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا، اور جہاں کوئی میرا شکریہ ادا کرو گے اور انکار نہیں کرو گے تو میں اور دوں گا۔ قرآن میں نا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم میرا پروردگار کا شکریہ ادا کرو گے، اللہ فرماتے میں اور دوں گا، اور دوں گا۔ اللہ کے نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے سے بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور اگر تم نے انکار کر دیا، ان عذابی لشدید، پھر میرا عذاب سخت ہے۔ یہ پوری حدیث میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچا دوں، اور اس کے بعد باقی باتیں، بہت اچھی حدیث ہے، ساری احادیث اچھی ہیں، لیکن میں اپنے اعتبار سے کہتا ہوں جو دل کو زیادہ قریب لگتی ہے ہم اسے کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے، یہ میرے پاس ڈاکٹر صاحب کی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تفسیر ہے، یہ ساری چیزیں میں سامنے اسی لیے رکھتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کو بھی پتہ چل جائے، کہ آپ ناراض ہو کر کہیں کہ جی یہ اپنی طرف سے باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اور بہت سے عربی، اب میرا دماغ بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے، عربی عبارات زیادہ تر بھول جاتا ہوں۔ فرمایا انا معه اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وان ذکرنی فی ملائی ذکرتہ فی ملائی خیر منہ۔ مفہوم یہ، میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے پاس ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں۔ بہتر محفل کون سی ہے؟ علماء نے لکھا ہے مقربین کی محفل، ملائک کی محفل کہہ لیجیے۔ تو آپ اللہ کو یاد کریں۔ یہی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، سمجھتے ہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ ریٹائرمنٹ پر چلا گیا، آپ کسی اور کو یاد کر۔ جو حیات و ممات کا خالق ہے اس کو یاد نہیں کرتے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے اس کو یاد نہیں کرتے، اسی کو یاد کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ حیات باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔